ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں سب سے پہلے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک چینل بنایا ہوا ہے رضا ولاگ 1203 کے نام سے یوٹیوب چینل ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچتی رہے۔ ہمارا مقصد صرف اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنا ہے۔ تو ناظرین، آج جس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ ٹاپک میرا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو اسی ٹاپک پر میں جو ہے چند مثالیں پیش کر کے آپ کو جو ہے ذکر کروں گا کہ اعمال کا دار و مدار کیسے نیتوں پر ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کی مثال میں پیش کروں گا، جیسا کہ دو صحابی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک صحابی نے راستے کے کنارے پر لکڑی کا ایک قلعہ جو ہے وہ نصب کر دیا، لگا دیا، اور اسی راستے سے دوسرے صحابی جو ہے گزرے، انہوں نے وہ قلعہ جو ہے اکھیڑ دیا۔ تو ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی دریافت کرنے کے لیے آیا، یا رسول اللہ، آپ کے ایک صحابی نے اس لکڑی کے قلعے کو جو ہے راستے کے کنارے پر لگایا ہے اور دوسرے نے اسے اکھیڑا ہے، تو ان میں سے صحیح کون ہے، قلعہ لگانے والا یا قلعہ اکھیڑنے والا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں کو میری بارگاہ میں بلاؤ۔ وہ دونوں صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے دریافت کیا جس نے راستے پر قلعہ لگایا تھا، تو وجہ دریافت کی کہ کس لیے لگایا تھا۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ قلعہ جو ہے اس لیے لگایا تھا، میری نیت یہ تھی کہ لوگ جو ہے یہاں سے گزرتے ہیں، کوئی مسافر ایسا ہے جس کے پاس سواری ہے تو وہ یہاں توقف کرتا ہے، ٹھہرتا ہے، تو وہ جو ہے اپنی سواری اس قلعے کے ساتھ باندھ دے گا، میری نیت یہ تھی۔ تو جس صحابی نے وہ قلعہ اکھیڑا تھا اس سے حضرت نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آپ نے وہ قلعہ کیوں اکھیڑا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری نیت یہ تھی، میں نے اس لیے یہ قلعہ اکھیڑا، میں نے سوچا کہ یہ راستے کے کنارے پر لگا ہوا ہے، تو کوئی شخص راستے کے کنارے سے گزرتا ہے، کسی کو نقصان نہ پہنچے کہ اس کے پاؤں کے ساتھ ٹکرا کر اسے نقصان نہ دے، وہ گر نہ جائے، اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو جو ہے اکھیڑ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلعہ لگانے والے کو بھی ثواب ملا ہے اور قلعہ اکھیڑنے والے کو بھی ثواب ملا ہے۔ قلعہ ایک ہی تھا بظاہر، تو اور عمل وہاں دو ہوئے، ایک نے قلعہ لگایا اور دوسرے نے قلعہ اکھیڑا، لیکن ثواب بھی دونوں کو یہاں مل رہا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، دونوں کی نیت جو ہے وہ صحیح تھی۔ اسی لیے ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ آخر کوئی شخص ہمارے سامنے ایسا کام کر رہا ہے کہ جو ہمیں غلط نظر آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کی نیت اور ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے ہم جو ہے صحیح نہ ہوں بلکہ وہ آدمی جو ہے وہ شخص صحیح ہو۔ کسی کے زہر کو ہم دیکھ کر جو ہے اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں، اس پر باتیں نہ کرنے لگ جائیں، بلکہ کچھ ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں اور کچھ ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی شخص ہمیں ظاہری طور پر اور طرح دکھلائی دیتا ہے لیکن باطنی طور پر اور کچھ ہوتا ہے۔ اسی طور پر میں ایک جو ہے مثال ذکر کروں گا۔ ایک شخص تھا جو کہ مسجد میں نماز پڑھنے روزانہ آیا کرتا تھا۔ نماز تو وہ باجماعت پڑھتا تھا، لیکن نماز کے بعد جب وہ امام صاحب دعا کرنے لگتے تو وہ دعا سے پہلے جو ہے اٹھ کر گھر میں چلا جاتا۔ تو لہٰذا جو باقی نمازی تھے وہ روزانہ جب وہ معمول کے مطابق نماز پڑھ کے جاتا واپس، تو امام صاحب کو وہ کہنے لگتے، یہ شخص کیسا ہے جو کہ جو ہے نماز کے بعد دعا میں بھی شامل نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، جب لوگوں نے امام صاحب کو بار بار کہا کہ اس کے بارے میں کچھ معلوم کریں کہ آخر یہ کرتا کیا ہے کہ نماز کے بعد فوراً کیوں چلا جاتا ہے، تو امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج ارادہ کرتے ہیں کہ اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ امام صاحب نے جو ہے یہ ارادہ کیا تو اس کے گھر میں وہ چلے گئے۔ تو جب اس کے گھر پہنچے تو اچانک دیکھا کہ وہ شخص جو ہے اپنے جو ہے قمیض اتار کے قمیض کی جگہ ایک چادر پہنے ہوئے تھا، اور وہ اس حالت میں یہ جو ہے نماز کے بعد والی دعا وہیں اپنے گھر پر کر رہا تھا۔ تو جب امام صاحب پہنچے اور لوگ بھی ساتھ تھے تو انہوں نے دریافت کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نماز کے بعد فوراً کیوں گھر میں چلے آتے ہیں، کیوں دعا نہیں مانگتے؟ تو اس پر اس نے نہ بتانے کی کوشش کی، اس نے کوشش کی کہ میں نہ بتاؤں،
لیکن بار بار اصرار کرنے کے بعد اس آدمی نے مجبور ہو کر بتا دیا کہ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ میری ایک مجبوری ہے، میں شوق سے نہیں چلا آتا بلکہ دعا میں تو میں شریک ہونے کی خواہش رکھتا ہوں، لیکن ایک مجبوری ہے۔ وہ مجبوری کون سی ہے؟ اس نے بتایا کہ مجبوری یہ ہے کہ ہم 2 بھائی ہیں جو گھر میں رہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس قمیص ایک ہی ہے، لہذا میں نماز کے بعد فوراً اس لیے چلا آتا ہوں کہ وہ قمیص میں اتار کے اپنے بھائی کو دیتا ہوں تاکہ وہ پہن کر نماز ادا کرے، اور جو چادر ہوتی ہے وہ میں خود پہن لیتا ہوں۔ تو لہذا ظاہری بات تو لوگوں کے سامنے یہ تھی نا، لوگوں نے اسے غلط سمجھا ہوا تھا کہ یہ غلط کرتا ہے، یہ نماز کے بعد فوراً چلا جاتا ہے، دعا نہیں مانگتا، لیکن اصل میں کیا ہے، وہ شخص مجبور تھا۔ لہذا ہر بات ایسی انسان کی جو ہمارے سامنے ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط ہے، بلکہ اس کی کوئی مجبوری بھی ہوتی ہے۔ لہذا ظاہری طور پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے کچھ اور طرح ہوتے ہیں، لیکن باطن ان کا کچھ اور طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح کی مثالیں موجود ہیں، پہلے زمانہ میں بھی گزر چکی ہیں ایسی مثالیں، تو ان مثالوں کو دیکھ کر ہمیں بغیر تصدیق کے کسی اپنے مسلمان بھائی پر کوئی اس کی غلطی، اس کا ایسا فعل جو ہمیں غلط لگ رہا ہو لیکن پس پردہ وہ صحیح ہو، تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم بغیر تصدیق کیے جائے اس کو غلط کہتے رہیں اور لوگوں کو بتاتے رہیں کہ یہ آدمی غلط ہے، اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے۔ تو اس طرح وہ اس کا بھی دل دکھے گا، اور جب حقیقت ہمارے سامنے آئے گی تو ہم شرمندہ ہوں گے خود۔ تو لہٰذا میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر ایسی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم ایسی ویڈیوز بھیج کر، اسلامی ویڈیوز بھیج کر لوگوں کی بھی اصلاح کریں اور اپنی بھی اصلاح کریں۔ السلام علیکم۔